اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک منتظرین امام مہدی علیہ السلام، اور اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے بیعت نامے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے بیعت نامے کے 4 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے۔ سب سے پہلا کہ امام کے جو انصار و مددگار ہیں وہ چوری نہیں کریں گے، وہ زنا نہیں کریں گے، وہ کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے، اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ ابھی تک تو ہم نے ان 4 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ 3 پوائنٹس ہیں، ناظرین بہت سے ہمارے ویورز ایسے ہیں جن کے پاس کہ اس وقت بیعت نامہ موجود ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے بیعت نامے کے پوائنٹس ٹک کرتے جائیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہوتے جائے کہ ہم نے کون کون سے پوائنٹس جو ہیں اب تک وہ ڈسکس کر لیے ہیں۔ آج جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 3 پوائنٹس ڈسکس کریں گے، سب سے پہلا یہ کہ جو ہم کسی کی کوئی بھی کسی کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، اور ہم کسی کی رہائش گاہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ معصومین کی حدیث ہے کہ مسلمان کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے اذیت نہیں پہنچاتا، اور نہ ہی اس کی پراپرٹی، اس کی چیزوں، اس کی عزت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ آج کے تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ اسی حدیث کا نچوڑ ہیں۔ آئیے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زہرا مہدی صاحبہ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ کی اطلاع کے لیے کہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ ہفتوں کے لیے محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنی کسی مصروفیات کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائیں گی، پر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ اویلیبل ہوں گی واپس اپنے پروگرام میں تشریف لے آئیں گی۔ اور آج کی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترمہ زہرا صاحبہ، پہلا پوائنٹ جو ہم بیعت نامے کا آج ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو امام جس چیز پہ بیعت لیں گے کہ ان کے جو انصار ہیں وہ کسی کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ آج پہلے روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں، احادیث بھی ہیں، بلکہ قرآن میں آیتیں بھی ہیں جی، اور گناہان کبیرہ جو علامہ کی کتابیں ہیں اس میں جو ہے نا وہ مینشن کرتے ہیں کہ جو 43rd گریٹر سین ہے جو گناہان کبیرہ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسلٹنگ اے بلیور ہے، یعنی کسی بھی مؤمن کو انسلٹ کرنا، اس کو ڈاؤن کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ گناہان کبیرہ میں سے شامل ہے۔ اس لیے گناہان کبیرہ میں شامل ہے کیونکہ مؤمن کے لیے پروردگار عالم جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ خدا نے کہا کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے کہ جو مؤمن ہیں ان کے ہم گارڈین ہیں، ان کے ہم سرپرست ہیں، ان کے ہم محافظ ہیں، کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین کو ہم نجات دیں گے۔ تو خداوند عالم نے جو ہے نا اپنے آپ کو مؤمن کے ساتھ، ایک بلیور کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا ہے کہ مومن کا اس لیے کہ مومن کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ یہ حدیث سنتے ہیں کہ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے، بلکہ ابھی جو میں حدیث پڑھ رہی تھی اس میں حدیث میں ہے کہ مومن کی عزت کعبے سے 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ کعبے سے اوپر جو بیت المعمور ہے نا، 10 ٹائمز بیت المعمور سے مومن کی عزت زیادہ ہے، اور 1000 فرشتوں سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ تو جب ہم کسی بھی انسان کو، اگرچہ میں مومن پر زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں، لیکن جنرلی ہم کسی بھی انسان کی جو ہے، کسی بھی انسان کو ہم پریشان نہیں کر سکتے، کسی کو ہم اذیت نہیں دے سکتے، نہ اپنی زبان، کیونکہ ابھی آپ نے جو حدیث مینشن کیا، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نون مسلم ہو۔ لیکن ایک مومن کی عزت بہت زیادہ ہے کیونکہ مومن کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی کسی مومن کو فار ایگزامپل پریشان کرتا ہے، اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو اس کو اذیت دیتا ہے اپنی زبان سے یا تو اپنے حرکات سے، تو اس طرح ہے جیسے کہ، یا تو بعض اوقات ہم غیبت کو اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں، غیبت کو ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، حالانکہ جو حدیث ابھی میں نے مینشن کیا کہ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔
اگر آج کعبے کے اوپر مثال کے طور پر کوئی کچرا پھینکتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں گے. کوئی برداشت نہیں، دیکھنے والا کوئی بھی مسلمان دیکھنے والا برداشت نہیں کر سکتا کہ کعبے کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے. تو جب مومن کی عزت کعبے سے 10 گنا زیادہ ہے، بیت المعمور سے 10 گنا زیادہ ہے، تو اگر ہم مومن کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اس کا مطلب یہی ہوا حدیث کے مطابق ہم نے 10 مرتبہ کعبے کو توڑا ہے. مومن کو توڑ دینا، اس کی عزت کو توڑنا، گرا دینا، کعبے کو 10 دفعہ ڈیمولش کرنے کے برابر ہے. بیت المعمور کو بہت سخت الفاظ ہیں مگر یہ روایات کے حدیث کے الفاظ ہیں، 10 مرتبہ بیت المعمور کو ڈیمولش کرنے کے برابر ہے، بلکہ 1000 مرتبہ اللہ کے فرشتوں کو، اینجلز کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ایک غیبت انسان اتنی آسانی سے کر لیتا ہے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس انسان کو ہم نے کتنا توڑ دیا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کتنا گرا دیا ہے. امام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کا مال بھی کمپنسیشن میں اس کے قدموں میں ڈال دو نا، پھر بھی جو تم نے ریون کیا ہے نا وہ اس کو تم کور نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل ابھی جیسے آپ نے کہا کہ رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ جو لوگ زبان سے، انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے زبان سے تو اسلام لائے لیکن تمہارے دل میں خالص ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا کیونکہ یہ مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں اور لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرے گا کہتے ہیں کہ پروردگار ان کو روز محشر رسوا کرے گا. تو لیکن وہ تو چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی چیز روز محشر، تو ہم تو دنیا میں، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں بہت انوالو ہوئے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ کسی پہ کامنٹ پاس کر دینا، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی کو طنز کرنا، مذاق کرنا، بے شک مذاق میں اس کا دل دکھانا، لیکن وہ اگلا چونکہ مذاق ہو رہا ہے اور سب لوگ چونکہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو وہ اس میں خاموش رہ جاتا ہے، بلکہ ہنس کے وہ بھی ٹال دیتا ہے لیکن دل اس کا مجروح ہو جاتا ہے. بالکل اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے. بعض اوقات اسے کوئی امام بارگاہ میں داخل بھی ہوتا ہے نا، اگر ہمیں اس کی ڈریسنگ بھی اچھی نہیں لگتی نا، ہم کسی اور کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں. جی بالکل. تو یہ بھی ایک طرح غیبت ہی ہے، اشارہ ہے، اشارے سے جو گناہ ہوتے ہیں یہ اسی میں شامل ہوتا ہے. کسی کی عزت کو کم کرنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھ سے بھی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تو اس کا بھی وہی گناہ ہوگا جو کہ انسان الفاظ سے ادا کرتا ہے؟ گناہ وہی ہے، چاہے آپ زبان سے کریں، عمل سے کریں یا تو اشاروں سے کریں، گناہ ہے. اور اگر جیسے کسی کی محفل میں کوئی کسی کے اوپر مذاق میں اگر مزاحیہ طور پہ کوئی کامنٹ پاس کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کیا کہا ہے. اگر اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اگر اس سے دوسرے کے تکلیف پہنچے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس لیے اس بات پہ بھی ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ جب ہم مذاق کرتے ہیں تو ہم کیا ہماری لیمٹس ہونی چاہیے. بالکل، کیونکہ ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ روز محشر پروردگار عالم روز محشر ایک اناؤنسمنٹ ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو دوسروں کو پریشان کیا کرتے تھے، ٹربل میکرز تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ جن کے چہرے پر کوئی فلیش نہیں ہوگا اور آواز آئے گی کہ یہ ٹربل میکر ہیں، یہ دنیا میں لوگوں کو ستاتے تھے. پھر خداوند عالم کہے گا کہ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے. اور دنیا میں اگر میں نے کسی کے عیب کو ایکسپوز کیا تو آخرت میں خداوند عالم دا ڈے آف جج میں جب پورے عالم کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، خدا میرے سارے ہڈن جو ہے نا، میرا پورا ہڈن جو کریکٹر تھا سب پروردگار عالم جو ہے وہ ایکسپوز کر دے گا اگر میں نے دنیا میں ایکسپوز کیا تو. لیکن اب کیوں، اب جیسے ہم سنتے بھی ہیں، مجالس میں بھی سنتے ہیں لیکچرز، لیکن کیوں ہم اس بات کو نوٹس نہیں لیتے کہ یہ اتنا بڑا اس کا گناہ اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک انتظار کر رہی ہے، لیکن کیوں نہیں انسان کیوں ریئلائز نہیں کرتا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ ریئلائز اس لیے نہیں کرتے، اول تو کہتے ہیں نا جب کسی انسان کی عادت بن جاتی ہے، اس عادت کو، آپ کو پتہ ہے انسان کی عادت ہو جاتی ہے تو اس عادت کا نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر انسان اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اگر وہ اللہ کو ڈس اوبے نہ کرے تو پھر وہ مخلوق کو بھی، یعنی اگر اس کا کنیکشن اللہ، جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے وہ کسی مخلوق کو اذیت نہیں پہنچا سکتا.
جب اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، میرا پرسنل وہ ہے، جب اللہ سے پرسنل ایکسپیرینس سے میں بات کریں، جب اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے نا، تب جا کے ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، تب جا کے ہم اپنی فیملی پر غصہ کرتے ہیں، بچوں پر غصہ کرتے ہیں، اور یہ مجھے خود کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آج میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میری ایسی حرکتیں ہیں۔ ورنہ اگر انسان اندر سے پیسفل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، تو پھر وہ مخلوق کو نہیں اذیت پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی محفل میں کوئی کسی کو مذاق اڑا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا پرسن، کیونکہ آپ کو فیلنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑا سا دوسرا جو ہے وہ اس کو ہرٹ ہو رہا ہے، تو دوسرے لوگ بھی اگر اس مذاق میں اسی کو ٹال دیں اور اس میں اور مزید مذاق میں اضافہ کریں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے؟ شامل ہیں، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے سامنے دو گروپ ہوتے ہیں، ایک حق کا ہوتا ہے، ایک باطل کا گروپ ہوتا ہے۔ اس وقت خدا ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کی فیملی ممبر ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں حق کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق پر ہیں اور ان پر جو ہے ان کو اس وقت جو ہے پریشان کیا جاتا ہے، اگر ہم خاموش رہے تو کل ہم امام زمانہ جو حق ہیں ان کا ہم کس طرح سے ہم ساتھ دیں گے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے واقعی سے آگاہ کیا کہ واقعی اگر ہم یہاں حق کا ساتھ نہیں دے سکتے دنیا میں تو پھر ہم اور پھر کل یہی دنیا جو ہے نا سرکل، کل یہی سچویشن ہم پر بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے ساتھ برا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان بھگتتا ہے اس کو، لیکن وہ یہ کہ سمجھنے کی بات ہے کہ میں بھی اس سے گزر سکتا ہوں ایسی سچویشن سے، کیونکہ اس وقت تو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو بہت محتاط ہوں اور میں کبھی اس سچویشن میں نہیں آ سکوں گا، بالکل، اور میں اپنے آرام سے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے۔ بعض اوقات ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن حق پر وہی خاموش رہتے ہیں کہ جن کا ایمان سٹرونگ نہیں ہے، جن کا فیتھ اللہ کے اوپر سٹرونگ نہیں ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ حق بات کرنے سے ممکن ہے ہمارے رشتے میں کمی آ جائے گی، ٹوٹ جائے گا میرا یہ رشتہ، تب وہ خاموش رہتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، جہاں پر اللہ کے احکام ہے وہاں پر۔ بالکل، اور جب کبھی جیسے کہ کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی کسی کو کامنٹ اس نیت سے پاس کریں کہ تاکہ یہ اس لوگوں کی نظروں میں یہ گر جائے یا اس کی جو عزت ہے اس میں کمی آ جائے، چاہے وہ دوسروں کے سامنے کرے یا اس کے منہ پہ کرے یا اس کے پیٹھ پیچھے کرے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت بڑا گناہ ہے کسی بھی انسان کو اس طرح اذیت دینا، اس کو ڈاؤن کرنا لوگوں کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے۔ حالانکہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی ہوئی بات نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی اپنی آنکھ سے کہو کہ تم غلط دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے کہو کہ تم غلط سن رہے ہو، یہ مومن ایسے نہیں کر سکتا۔ یعنی ایکسکیوز دو، اس کو ایکسپوز نہ کرو، اور اگر دیکھ بھی لیا ہے خدا نخواستہ کسی کو برا کرتے ہوئے، اس کو چھپاؤ، اس کو کیوں ایکسپوز کرنا ہے کمیونٹی میں؟ اگر ہمت ہے، اگر محبت ہے، کیونکہ مومن سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جا کے اس کو ایکسپلین کریں اچھے الفاظ میں، یہ محبت ہے۔ کہتے ہیں نا دوست وہی ہے جو آپ کو آپ کے مسٹیکس بتائے، نہ کہ آپ کے مسٹیکس وہ آپ کے پیچھے بات کرے، یہ دوستی نہیں ہے۔ امام نے کہا وہ شخص میرا دوست ہے کہ جو آ کے مجھے میرے فالٹس بتائے۔ اگر مجھے میرا دوست سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس فالٹ کو وہ بتائے تاکہ وہ دوبارہ ہم اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں اور رسوا نہ ہو۔ بالکل، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی کہ کوئی شخص کسی مومن کے عیوب کو جب ظاہر کرے یا لوگوں کے درمیان اس کی آبرو ریزی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دیتا ہے، اور پھر وہ شیطان کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ اور اس کا مطلب ہے غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں۔ بالکل، تو وہ اپنے غلط راستے کا انتخاب یعنی کہ خود ہی کرتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی وہ اپنے ہوا اور ہوس کو فالو کر رہا ہے،
تو پروردگار عالم قرآن مجید میں آیا تھا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے حبیب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنایا ہے، اپنا الہ بنایا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، پھر خداوند عالم ایسے انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک، تو اگر جیسے کہ کسی کا دل دکھانا یا دل آزاری کرنا یا کسی کی عزت کو کم کرنا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ظلم کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو ظالم کے لیے سزا ہے وہی بالکل وہی وہ بھی ظالم کی کیٹیگری میں آتا ہے نا، ظالم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور جو حق ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو باطل ہوتے ہیں نا، اہل باطل ہوتے ہیں نا، وہ اپنے کام کو چھپانے کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کو چھپانے کے لیے وہ آرگیومنٹس تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو برین واش کرتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں ان کو برین واش کرتے ہیں جھوٹ سے، کنونس کر کے اپنی باتوں کو، مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے، ٹیمپرری وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ خدا نے کہا ہے نا کہ ہمیشہ فلاح، کامیابی سچائی کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق بولتے ہیں، ٹروتھ ول پریویل۔ یہ لوگ تھوڑا عرصہ تو وہ کامیاب رہ سکتے ہیں اپنے مکر و فریب سے، اپنی جھوٹی باتوں سے، کیونکہ وہ خود بھی ڈوب رہے ہیں اور مومنین کو بھی ڈبا رہے ہیں اپنی گروپ میں شامل کر کے۔ اور کسی پر کہتے ہیں کہ کسی ظالم کو، اس کا مطلب ہے کسی کو ہم دیکھیں جو غیبت کرتا ہے یا کسی کی بے عزتی کرتا ہے اور کسی پہ تہمت لگاتا ہے، اگر ہم ایسے شخص کے ساتھ کہتے ہیں کسی کو دعا دیں، برگاہ اٹینڈ نہ کروں، لیکچرز اٹینڈ نہ کروں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں، مجھے لگے تو گھر بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر میں دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہے اس شخص میں یہ بیماری ہے، فار ایگزامپل غیبت جیسی بیماری ہے، اس سے لوگوں کو اذیت ملتی ہے اس کے کریکٹر سے، تو مجھے جا کے اس کو آرام سے سمجھانے کا بھی ہے، کیونکہ دعا سے میری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کیا اوپر ایک رائٹس ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی نے انجانے میں کوئی کامنٹ ایسا پاس کر دیا اور اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز، یہ میں نے کسی کی بات کی، یہ شخص یہاں پہ موجود ہے اس محفل میں، یہ اس کی بات تھی ایکچولی، لیکن کسی نے اس کو بتایا ہو کوئی بھی بات، اور کسی نے کوئی بات کی ہے کہ فلاں شخص ایسے کر رہا تھا، اور اس نے بیچ میں بیٹھ کے میں نے سنا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں لوگ ایسے کرتے ہیں، اور وہ شخص اس محفل میں موجود ہو، چونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ شخص موجود ہے، پھر تو وہ لائبل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر جنرل بات ہو رہی ہے، فار ایگزامپل کمیونٹی میں کسی کا نام مینشن نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ جنرل بات ہو رہی ہے، کسی کی طرف پن پوائنٹ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل کچھ خامیاں ہیں کمیونٹی کی، اگر انسان ان خامیوں کو مینشن کر رہا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر میرے ذہن میں، میرے دل میں کوئی خاص شخص ہے تو انسان کو اس کی انٹینشن کا پتہ ہے، بعض اوقات مجھے پتہ ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، لیکن نام نہیں لے رہی، میں نام نہیں لے رہی ہوں، جی میں نام تو نہیں لے رہی، مگر میرے دل میں پتہ ہے اور میں فرسٹریٹڈ ہوں اس کے ایکشن سے، جی، تو سامنے والے کو پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہی از جسٹ لسننگ ٹو دا، اگین ٹرائی ناٹ ٹو، کیا نیگیٹیو بات کو نہ پھیلائیں، نیگیٹیو باتیں بھی ہونا، نیگیٹیو سوچ بھی ہونا کسی کے لیے اچھا، انسان اس کے اوپر پازیٹیو سوچ لے کر آئے، کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں جب نیگیٹیو سوچتے ہیں نا، ذہن میں رکھتے ہیں نا، پھر وہ نیگیٹیو ہمارا عمل بھی نیگیٹیو ہو جاتا ہے، اس انسان جب وہ سامنے آتا ہے وہ انسان، ہمارا عمل بھی اس کے ساتھ نیگیٹیو ہو جاتا ہے، ہم اچھی طرح سے اس کے ساتھ پیش نہیں آتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کے لیے نیگیٹیو باتیں ہیں، بالکل، پھر وہ کریکٹر میں ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، ابھی آپ نے جیسے گالی کی بات کی کہ ہمیں کسی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برے نام سے یا کسی کی گالی دیں یا برے نام سے پکاریں، آیت ہے نا سورہ حجرات میں، وَلَا تَتَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
قرآن میں آیت ہے کہ سورہ حجرات میں کہ کسی کو القاب سے بھی، کسی کو نک نیم اس طرح کے نام سے بھی نہ پکاریں کہ اس کی عزت، پرسنالٹی، شخصیت مجروح ہو. جیسے مجھے یاد آیا کہ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو ہیں جو لوگ ہیں وہ معاویہ کے پیروکار جو ان کے مارنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم ان کو برے الفاظ ان کے لیے استعمال کرو، بہتر ہے کہ جو وہ برا کام انجام دے رہے ہیں تم اس کام کو بیان کرو. بالکل ایکشنز کو برا کہنا چاہیے، انسان کو برا نہیں کہنا چاہیے. وہ جو وہ کام انجام دے رہے ہیں وہ کام برا ہے. بالکل. یا کام ویسے تو کام اچھا ہوتا ہے تو کام برا ہوتا ہے، کام ہی. تو اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ کام تم برا کر رہے ہو تو ظاہر ہے وہ اپنا پرسنل تو لے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے. بالکل. اٹس دا وے آف سیئنگ نا، کس طرح ہم لوگوں کی اگر ہدایت بھی، امر بالمعروف بھی کریں تو کس طرح سے کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ جس کی طرف ہم چلیں گے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو انصار ہیں وہ کسی کی رہائش گاہ پر، کسی کی پراپرٹی پر اٹیک نہیں کریں گے. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی اس کی اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ کسی کی پراپرٹی کو کیسے ہم اٹیک کر سکتے ہیں. پراپرٹی میں سب کچھ آ جاتا ہے، ایک انسان کی پراپرٹی کی. یہاں پر مومن مینشن نہیں ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی پراپرٹی. جی اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیعت نامے میں جنرل ہے، اس میں مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے. کسی بھی، چاہے وہ جیو ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کسی ہر انسانیت کی بات ہو رہی ہے. بالکل سب کے رائٹس ہیں. اور ہمارے پاس تو وہ حدیث رائٹس میں بھی آپ دیکھیں، میں اس کو اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں، رائٹس میں بھی آپ دیکھیں ایک مومن کے رائٹ سب سے زیادہ ہیں، پھر اس میں مسلمان آتا ہے، پھر اس میں نان مسلم آتے ہیں. سب کے رائٹس ہیں. رسول خدا نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اپنے نیبرز کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو کتنے 40 گھر تمہارے سراؤنڈنگ میں، 40 گھر وہ سارے تمہارے نیبرز ہیں. تو کسی کو تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ کسی کی پراپرٹی، کیونکہ کسی کی پراپرٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے گھر میں مثال کے طور پہ کوئی ایکسٹینشن کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی گھر میں کر رہے ہیں جس سے کہ ہم یہ لحاظ نہیں رکھتے کہ اس سے، یا ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس سے کیا ہمارا ہمسائے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، یا اس کے گھر میں اس کا شور جائے گا، یا اس کی وجہ سے اس کے گھر میں دھوپ کا آنا کم ہو جائے گا، یا کوئی ایسی چیز جس سے کہ اس کو اثر ہوگا. ہم بس اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی میں آتا ہے؟ یہ نا انسان بعض اوقات اتنا خود غرض ہو جاتا ہے نا، وہ صرف اپنا مفاد سوچتا ہے، اپنے رائٹس کے، اپنے حقوق کا اس کو بہت خیال ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں، ہماری یہ پراپرٹی، ہمارے حقوق ہیں، مگر دوسروں کے حقوق. اس لیے کہتے ہیں نا ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ کو اس دوسرے انسان کی جوتے، کیا کہتے ہیں، اس کے شوز میں، اس کے اپنے آپ کو اس کے سچویشن میں لا کے کھڑا رکھو. وہ جو سینگ ہے اس کی جگہ پہ جائیے، وہ ایک سینگ ہے. تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ انسان کس حالت سے گزر رہا ہے. جو اسلام ایک بہت بیوٹیفل حدیث ہے کہ قرآن کی آیت ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا ہے. اگر تم کمفرٹ لائف لیڈ کر رہے ہو، آرام سے اپنے گھر میں رہ رہے ہو، کیونکہ جب میں اس گھر میں موو ہوئی تو الحمدللہ مجھے بہت سکون ملا، اتنا مجھے سکون ملا. تو میں نے وہی فریم جو میرے پاس اللہ کی قرآن کی آیت تھی، وہ میں نے اس کو دروازے پر رکھی، اور اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی لوگوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان کرو، اور زمین پر فساد کا سبب نہ بنو. تو یہ آیتیں ہیں قرآن، خداوند عالم ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اگر ہم نے تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی ڈھونڈو تم سے کون انفارچونیٹ ہے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، ان پر تم احسان کرو، ان کی تم مدد کرو. کیونکہ ہمارے ہاں جو شادیوں میں ولیمہ ہے، یا تو عقیقہ جو ہم کرتے ہیں، یا تو قربانیاں ہیں، اصل فلسفی یہی ہے کہ اگر میں نے تمہارے گھر میں تمہارے گھر میں ایک اینجل پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، تم نے اس کا عقیقہ کیا، یہ خوشی ہم نے تمہیں دی ہے. ابھی تم بھی ایک بکرا ذبح کر کے
لوگوں کے گھروں میں اسی خوشی کو لے کر آؤ کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہی ہے ولیمے کا بھی یہی فلسفی ہے, فطرے کی یہی فلسفی ہے, زکوٰۃ چیریٹی ہم دے رہے ہیں یہی فلسفی ہے. تو اگر خدا نے مجھے دیا ہے, میں کمفرٹ میں رہ رہی ہوں, اور مجھے اپنے حقوق کا جب اتنا خیال ہے کہ جب میرے اوپر آتی ہے تو مجھے اپنے حقوق یاد رہتے ہیں اور میں سٹیپس لیتی ہوں, تو دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں نا, ان کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند, جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بے شک. بعض اوقات کیونکہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں, ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. بالکل. خود ہماری پراپرٹی کی جب آپ بات آتی ہے تو ہم بہت احتیاط رکھتے ہیں, بہت احتیاط کرتے ہیں. ہاں, اور جب دوسری پراپرٹی جی دوسرا کوئی ایسا قدم اٹھائے نیبرز میں یا کہیں تو ہم فوراً نوٹس میں لاتے ہیں کہ اس کو اتنا خیال نہیں کہ ہمارے گھر میں یہ فرق پڑا ہے اس چیز کا, اس کی اس ایکسٹینشن سے یہ فرق پڑا ہے یا اس کے اس کام سے, لیکن جب ہم اپنے پہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کبھی کبھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن بالکل آپ نے بلکہ آپ نے ایکسٹینشن کی جو بات کی, اگر ہم اپنے گھر کو ایکسٹینڈ بھی کریں اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آواز سے نیبر کو تکلیف پہنچے گی اور ظاہراً پہنچے گی, تو ان سے اجازت طلب کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا ٹائم ہم بنائیں تاکہ آپ کے آرام میں بھی خلل نہ ہو. بالکل, کیونکہ حق ہے نیبرز کا ایک طرح سے. بالکل, دوسروں کے حقوق کا مد نظر رکھتے ہوئے ہر قدم کو ہمیں اٹھانا چاہیے جہاں پہ ہم دیکھیں کہ دوسرے لوگ انوالو ہیں اس چیز میں, اور کوئی بھی شخص اس میں اس سے اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو ہم مد نظر رکھیں, کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کسی, کیونکہ انسان کے حقوق بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار عالم اور میرے درمیان اگر کوئی گناہ ہے, فار ایگزامپل اگر میں نے نماز قضا کی یا تو نماز ترک کی, اگر ایک وقت آیا اور میں نے توبہ کی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. مگر میرے اور مخلوق کے درمیان جو حق ہے ہمارے درمیان وہ بہت مشکل ہے. اور آج کل لوگ چند پاؤنڈس کے لیے, چند سکوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ دو حقوق انسان پہ, ایک حقوق اللہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو, اور ایک وہ جس میں پیدا کیا, جن لوگوں کے درمیان پیدا کیا, تو ان کا بھی حق ہے. بالکل, خدا نے قرآن مجید میں جگہ جگہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, کہیں پہ خدا نے صرف اپنے حق کی بات نہیں کی, ہمیشہ مخلوق کے حق کو ساتھ میں رکھا ہے. رسول خدا کی بڑی اچھی انہوں نے حدیث کے, انہوں نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں مفلس کون ہے. تو لوگوں نے ان کے جو حساب تھے انہوں نے کہا ہمارے نزدیک وہ مسلم ہے, وہ مفلس ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے, نہ جائیداد ہے, نہ سرمایہ ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں, تم غلط ہو. مفلس وہ شخص ہے کہ جس نے نماز بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیے, زکوٰۃ بھی تھی, لیکن قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور جس نے کہ اسے گالی دی ہوگی, اور ایک اور آئے گا جس نے اس کا مال کھایا ہوگا, اور پھر ایک اور آئے گا کہ جس نے اس کا خون بہایا ہوگا, اور ایک اور آئے گا کہ جس نے اس کی عزت کو خطرے میں ڈالا, اس کی بے عزتی کی ہوگی, بے آبرو کیا ہوگا اس کو, اور پھر پروردگار اس کے جو حق, اس کا جو اعمال نامہ ہے اس میں سے اس کا حق نکال کے اس کو دے دے گا. اور اگر اس اعمال نامے میں وہ ثواب ختم ہو گیا تو پھر جو دوسروں کے گناہ ہیں وہ اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا سب سے غریب شخص وہ ہوگا کہ جب وہ روز محشر اس کے اعمال نامے میں سے اس کی نیکیاں نکال لی جائیں گی. بہت سخت ہے دنیا میں, اور ہم دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں مفلس کون ہے, اور ہمارے پاس جائیداد ہو, اور ہمارے پاس اچھی اچھی چیزیں ہوں, بڑا گھر ہو. دنیا میں باجی کچھ شیئر نہیں کر سکتے, میں اپنی چیز نکال کے نہیں دے سکتی ہوں. وہاں پہ جب میرے ساری نیکیاں اس طرح چلی جائیں گی میرے ہاتھوں سے, کتنا مشکل وہ وقت ہے. وہ انسان کے جب ماں باپ اپنی اولاد سے فرار اختیار کریں گے کہ کہیں میرا بچہ مجھ سے آج کوئی نیکی نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ. تو پھر انسان ایک غیبت کر لیتا ہے, چند لمحوں میں وہ اپنے سارے نام اعمال کو منتقل کرتا ہے. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے اور ہم نہیں سوچتے اس بات پر. یہ گناہان کبیرہ کی ایک لسٹ بنا کے اگر انسان اپنے سامنے رکھے یا بیعت نامہ اپنے سامنے رکھے تو, اور ہمیشہ دیکھتا رہے, تو بجائے کہ ہم بڑی بڑی فریمز تو لگاتے ہیں
مگر کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس طرح اپنی رائٹنگ سے اگر انسان اسی بیعت نامے کو اسے فریم بنا کے رکھے, کمروں میں رکھے, کہیں بھی رکھے جہاں پر اس کی نظر پڑھ سکتی ہو, تاکہ اس کو یاد آئے کہ امام کا کب ساتھ دے سکتے ہیں, کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں. مجھ میں یہ خامیاں ہیں, اگر ہیں تو اس کو نکالیں, ٹک مارک کریں انسان. کیونکہ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کے انسان کو کے لیے مستحب ہے کہ کفن کو اپنے الماری میں یا سامنے رکھے تاکہ اس پہ اس کی نظر پڑتی رہے, اس کو آخرت یاد رہے, اسی طرح سے اس بیعت نامے کو بھی سامنے رکھا جائے تاکہ ہم روز ہماری نظر جو ہے ان پوائنٹس پہ پڑے اور ہمیں یہ احساس ہو کہ کوئی برائی جو اس میں ہے وہ ہم میں تو نہیں ہے اور ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں. تو واقعی بڑا اچھا ہے کہ واقعی اگر ہم اس کو بھی کہیں سامنے رکھیں بیعت نامے کو, اور اپنے آپ کو پہلے کریکٹ کرتے رہیں بجائے اس کے کہ امام کا ظہور ہو جائے اور پھر جب ہم وہاں پہنچیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تو یہ ایک بھی کوالٹی نہیں ہے کہ جس پہ کہ امام ہم سے خدا نخواستہ کہ جس پہ امام ہم سے بیعت لینے لگے ہیں. تو اس وقت کتنا بے بسی کا عالم ہوگا. میں کہتی ہوں قیامت روز محشر تو دور کی بات ہے, یہی وقت ہمارے لیے, اور ہم ہر وقت دعا بھی مانگتے ہیں محفلوں میں, مجالس میں, ہر جگہ امام کے ظہور کی, لیکن ہم یہ کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا ہم نے خود کو تیار کیا ہے امام کے لیے کہ نہیں. یہ نا دعا تک ہم نے اپنے آپ کو لمٹ کر دیا. ہمیں لگتا ہے ہم امام بارگاہ میں جا رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں, پروگرامز بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے گھروں میں اعمال بھی ہو رہے ہیں, یہ سب کافی ہے. کافی نہیں ہے. اگر نماز مجھے چینج نہیں کرتی ہے, اگر یہ عبادتیں مجھے چینج نہیں کرتے, تو مجھے پہلے کویسچن کرنا ہے کہ میری نماز کا کیا ہو رہا ہے, کیا نماز قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. یہ ابھی آپ نے ڈیتھ کا کفن کا مینشن کیا, اس وجہ یہ ہے نا کہ جو حدیث میں ہے کہ اپنے وصیت نامے کو بھی پلو کے نیچے رکھو. یہی ہے کہ انسان اگر وصیت نامے کو پلو میں رکھے گا, اس کو ہمیشہ ڈیتھ یاد رہے گا کہ اگر میں سوؤں گا تو شاید نہ بھی اٹھوں, کہیں کسی کا حق تو میری گردن کے اوپر نہیں ہے. وصیت نامہ لکھنے کا ریزن کیا ہے, کیوں ہم ہر ایک کے حق کو مینشن کرتے ہیں کہ اس کا اتنا حق ہے, اس کا اتنا حق ہے. خدا کہتا ہے کسی کا حق تمہارے کاندھے کے اوپر نہ رہے. اگر تم چلے بھی جاؤ تو چھوڑ کے جاؤ کہ اس کا یہ حق ہے, اس کو یہ دینے کا ہے. انہیریٹنس سب ہر چیز دنیا میں خدا نے کہا ہے نا اپنا وصیت نامہ تیار رکھو تاکہ کسی کا حق تمہارے کاندھے کے اوپر نہ رہے. بے شک. ابھی تو ہم جنرل مسلمان کی بات کر رہے تھے کہ کسی کا بھی حق ہو, چاہے ابھی جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ چاہے رشتہ داروں میں کوئی بات ہو, دوستوں میں کوئی بات ہو رہی ہو, لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. تو یہاں پہ کیونکہ جب ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے نبیل آباجی, باطل کو اسٹرینتھ ملتا ہے, اور یہ ہماری وجہ سے اسٹرینتھ ملتا ہے. جو ظالم لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے جو خاموش رہتے ہیں. جو لوگ خاموش رہتے ہیں, آواز نہیں اٹھاتے اور حق کا ساتھ نہیں دیتے, باطل اسٹرینتھن ہوتا ہے, اس کو ہمت ہوتی ہے. آج ایک کی حق تلفی کی, کل دوسرے کو آپ ستائیں گے, تیسرے کو ستائیں گے. کتنے لوگ اس طرح آپ کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیوں برے بنیں, ہماری ایک تو دوستی خراب ہوگی, دوسرا ہم ان کی نظروں میں برے بنیں گے, لوگ ہمیں بھی کرٹیسائز کریں گے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے نا, ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دے پاتے رشتوں کی وجہ سے. مثال کے طور پر رشتوں میں, دوستی میں, ایون کمیونٹی میں, اگر میں بھی بالکل, اگر کمیونٹی میں بھی مجھے لگے کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اگر مجھ میں فار ایگزامپل ہمت نہیں ہے کہ میں زبان سے جا کے کنفرنٹ کروں یا کہوں, تو پھر اس کو انونیمس لیٹر کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, سجیشن باکس پڑا ہوتا ہے, اس میں لکھ کر ڈالیں. کم از کم آپ نے جو ہے آواز اٹھائی ہے, کم از کم آپ نے حق جو اس کو مینشن کیا ہے. کیونکہ ہم رسپانسبل ہو جاتے ہیں کہ جب حق مینشن نہیں کرتے, حق کو مینشن نہیں کرتے. جب اہل حق کو چھپائیں گے تو باطل کو تو موقع ملے گا. بالکل. حق کی بات اور ہو رہی ہے, اور کسی کے پرسنل کامنٹس اس طرح انونیمس لیٹر میں لکھنا یا کچھ, وہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں جو نیگیٹیو ہیں. کسی کو گرانے کے لیے انونیمس لیٹر بھی جاتے ہیں, ای میلز بھی جاتی ہیں, وہ سب ہوتا ہے. ٹیکسٹ بھی جاتے ہیں کہ کسی کی انسلٹ ہو جائے, اس میں تو ہم بہت آگے ہوتے ہیں. لیکن جو صحیح جو حق ہے ہمارا, جس طرح سے ہمیں اس کو حق کو ادا کرنا ہے, یا امر بالمعروف کو حق کو ادا کرنا ہے, وہ ہم نے یا تو ہم سمجھے نہیں ہیں صحیح معنوں میں.
اور ہم اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اور کسی دوسرے انداز سے ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے عیوب کو ظاہر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ انسان کیسا ہے. اور ہمارے پاس کل قیامت کے روز کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے امر بالمعروف کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، اتنی ٹیکنالوجی آگے ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے. گاؤں میں رہنے والے شاید بچ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں بچ سکتے ہیں. اور جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ کوئی کسی کی عیب کو ظاہر کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ جو عیب ظاہر کرنے کے لیے ایک قدم بڑھائے گا وہ اس کا قدم دوزخ میں. ہاں یہ حدیث ہے رسول کی. ابھی تو میں نے ایک سٹیپ لیا کسی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، میں آلریڈی جہنم کے دروازے میں نے اپنے لیے کھول لیے ہیں. صرف میں نے سٹیپ لیا کسی کے عیب کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن میرے سارے عیوب خدا ایکسپوز کرے گا. قیامت کے روز کیا یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں باجی، یہ تو دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے. کیونکہ فالس ہوڈ جو ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، باطل صرف تھوڑا ٹائم کا اس کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، مگر وہ کامیابی نہیں ہے. اور کرنے والوں کو بھی پھر سکون نہیں ملتا دنیا اور آخرت میں. سکون نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ڈر فیئر کے عالم میں رہتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا باجی، وہ ہمیشہ فیئر میں رہتا ہے. پھر اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہمیشہ کانسٹنٹ وہ پیس میں نہیں رہتا، کیونکہ انسان کا ضمیر اس کو بائٹ کرتا ہے کانشیس. لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کا کانشیس بھی بائٹ نہیں کرتا ہے. اتنی ان کی عادت ہو چکی کہ ضمیر بھی مر جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. تھوڑا سا اسی ٹاپک کو ہم لاتے ہیں گھریلو زندگی میں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں بھی جب یہ تانا تشنی ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا دل دکھایا جائے؟ کوئی بات ہے تو اس کو آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ سارکاسٹک کامنٹس پاس کر کے دوسرے کی انسلٹ کے یا اس کا دل دکھائے کہیں. تو اس کے حوالے سے آئی تھنک یہ شیطان کا کام ہوتا ہے نا، کیونکہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپس میں بغض پیدا کیا جائے، کیونکہ اس نے پرومس کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا. اور وہ اسی طرح مومنین کے دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے کہ وہ جو آپس میں لڑنے والے نا بھول جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ پیچھے شیطان کام کر رہا ہے. بجائے ہم شیطان سے اللہ سے استعاذہ طلب کریں، اللہ سے پروٹیکشن سیکھ کریں کہ اس وقت جو ہمارے درمیان یہ ہاٹ ڈسکشن ہے، کہ جو گفتگو ہے یہ شیطان ہے پیچھے سے کام کر رہا ہے. نہ یہ بری ہے نہ میں بری ہوں، یہ شیطان ہے. ایک دوسرے کو ہم بلیم کرتے ہیں. تو اگر انسان تھوڑا کام ہو جائے نا، پھر ریئلائز کرے کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہو کہ دوستوں میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو غصہ بھی آتا ہے، وہ غصہ وقتی ہوتا ہے. اگر وہ کام ہو جائے اور سوچے تو اس کو بہت سی پوزیٹیو چیزیں اس انسان میں نظر آئے گی. اور اگر ایک نیگیٹیو کو پکڑ کے بیٹھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو کرے کوسے کہ یہ شیطان ہے کہ جو مجھے ایک نیگیٹیو کے اوپر اتنا دوسری ساری پوزیٹیو میں اس انسان میں اتنی ساری پوزیٹیو ہیں جسے میں اگنور کر رہی ہوں، اسی ایک نیگیٹیو کو میں نے پکڑ کے رکھا ہے. تو وہ انسان برا نہیں ہے، میں بری ہوں. میرے قلب پر اس وقت شیطان سوار ہے، میرا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ گیا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو ہماری اندر سوچ آئے تو ہمیں خود کو کریکٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہیں. ایک تو ہم پہلے خود دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ بری چیز تو نہیں ہے، اور دوسرا کہ ہم اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں یا سوچیں اس بات پہ کہ یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شیطان ہے جو ہمارے اندر غلط وسوسے ڈال رہا ہے دوسرے کے خلاف. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر تو بیسٹ آف اخلاق شو کریں گے دوسروں کے ساتھ، جاب پہ بھی، لیکن جب ہم اپنے گھر میں آئیں گے یا کلوز ونز میں تو آ کے ایک جیسے کہ باس کی طرح کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا میں بہت بڑا شخص ہوں اور مجھے اب یہاں پہ حکم چلانا ہے کیونکہ اب یہاں میرا حکم چلے گا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ یہ بھی کسی کے دل دکھانے میں دل آزاری ہوتی ہے اس سے دوسروں کی؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا انسان کو جب کرسی مل جاتی ہے تو کرسی کا نشہ اگر ہم بھول جاتے ہیں، وہ جو انسان جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی کرسی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم خود بھی اس طرح گھر میں جو ہمیں تھوڑا سا لیڈرشپ مل گیا ہے ماں بن کر یا باپ بن کر، ہم خود کتنا ظلم کرتے ہیں،
اپنی اس اتھارٹی کو چاہے ہم بچوں پہ بھی کبھی اتھارٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہمیں بس انسان کو تھوڑا سا پاور مل جاتا ہے نا، وہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، وہ ہمبلنس اس کے اندر نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے. اور ہمبلنس اسی وقت آئے گی، میں نے کہا نا ہمبلنس اسی وقت آئے گی، ہم اسی وقت اذیت دینا چھوڑ دیں گے جب ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا. جتنا ہم جھکیں گے نا خاک پر، جتنے لمبے سجدے کریں گے اللہ کے سامنے، انسان اعتراف کرے گا کہ پروردگار میں اس خاک سے بنی ہوئی ہوں، میرے اندر یہ جو ایگو ہے، یہ جو پرائیڈ ہے، اس کو تو نکال دے، یہ مجھے ہلاک کر رہا ہے، میں خود اپنا ڈسٹرکشن دیکھ رہی ہوں دنیا میں، مجھے ہمبل کر دے، اللہ سے مانگے تو اس کے اندر وہ ہمبلنس آئے گا. اور یہ بھی یہاں تک کہ کہا کہ فقیر کو بھی اس کی بھی انسلٹ نہ کی جائے، اس کے لیے بھی سخت الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. بالکل، بلکہ جو فقیر ہے، ہمارے پاس رسول خدا کی حدیث خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے کام آتا ہے. اگر کوئی ہمارے در پر آتا ہے، اگر ایک دفعہ آپ نے ہیلپ کیا، دوسری دفعہ آپ نے ہیلپ کیا، تیسری دفعہ اسی انسان کی ہیلپ کی، آپ فیڈ اپ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے یہ بلیسنگز ہیں. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے لیے بلیسنگ ہے اگر وہ آپ کے دروازے پر وہ بار بار آتا ہے، آپ اس کا آنا آپ کے لیے بلیسنگ ہے. کبھی کبھی ہم اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ روز آ جاتا ہے، جہاں بھی جاؤ یہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، اور اس طرح. اور ہمارا کام نہیں ہے نا ہم یہ سوچیں کہ وہ کہاں پہ صرف کرتے ہیں. آپ کے در پر کوئی آیا ہے، اگر آپ کے پاس ایک کوئن بھی قریب پر آئے، اس کو خالی پتہ ہے بعض اوقات ہم جج کرتے ہیں کہ جا کے پھر غلط کام کرتے ہیں، جو بچے مانگنے آتے ہیں دروازے پر، ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ اللہ نے کہا تمہارا کام ہے صرف دینا. یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور اگر کسی نے ہاتھ پھیلایا تو اس کو کہتے ہیں نا خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن اگر ابھی آپ نے یہ ذکر کیا تو میں یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کرتے جاؤں کہ کیونکہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے، جو بھی کوئی انگریز ہیں مانگنے آتے ہیں، لوکل جو انگلش پیپل ہے، کیونکہ یہ جا کے اس کو پھر ڈرنکس میں سرو کریں گے یا ڈرگز میں، تو اس حوالے سے کیا ان کو دے دینا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں جب بات کر رہی تھی، پتہ ہے بعض کا دروازے پر کچھ معصوم بچے بھی آتے ہیں جی، اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، تو اس وقت ہم بہت نگیٹیو سوچتے ہیں ان کے بارے میں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے. اگر آپ کے دروازے پر کوئی آیا، لیکن مثال کے طور پر آپ گاڑی میں ہیں نہ، آپ اس وقت گاڑی روک سکتی ہیں اور راستے میں ہیں، ظاہر ہے آپ اس وقت نہ گاڑی روک سکتی ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں، مگر پھر بھی ایک اخلاق ہوتا ہے، کمیونیکیشن بھی ایک اخلاق ہے. بعض اوقات ہم ان کو اتنا جھرک دیتے ہیں، جھرکنا تو دور کی بات ہے، پھر ان کے بارے میں غلط بھی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہو، بولتے بھی جائیں گے ان کے بارے میں، جیسے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہو ان کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، خود اپنا اعمال انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. بجا فرمایا آپ نے. ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. رب زدنی علما. ملتے ہیں بریک کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ کے ساتھ اس کتاب کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ توبہ آغوش رحمت بہترین کتاب ہے. اس کی تالیف ہیں استاد حسین انصاریان، یہ آپ کو ایران سے مل سکتی ہے. مترجم ہے اقبال حیدری. اس کتاب کا مطالعہ کی جس میں ایک خزانہ ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اس کتاب کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ ہمارا جو ٹاپک تھا، ہم نے اس آیت کو پہلے بھی مینشن کیا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہے. کیونکہ ہمارے تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان جب اپنے خواہشات کو فالو کرتا ہے،
کیا آپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ رسول سے یہ ارشاد ہے کہ یا رسول اللہ، وہ شخص کہ جو اپنے خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے، حق کو نہیں دیکھتا، باطل کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے حق کو نہیں دیکھتا، اپنے خواہشات کو فالو کرتا ہے، کیا آپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم یہ جو شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ آخرت میں رسول خدا ہماری شفاعت کریں گے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ انسان جو اپنے ہوس اور ہوا کو فالو کرتا ہے، پھر پر رسول خدا کس طرح اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، کس طرح اس کی شفاعت کر سکتے ہیں؟ انسان میں کچھ پڑھوں گی اس کتاب میں سے انشاءاللہ۔ انسان اپنی زندگی کے آغاز سے جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو سنتا ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جس چیز کا دل چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے پیٹ کو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر بھرتا ہے، شہوت کی آگ بجھانا چاہتا ہے، چاہے جس طرح سے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، مال و دولت کے حصول کے لیے، مقام و عہدہ پانے کے لیے کسی کے حق کی رعایت نہیں کرتا، یعنی بس میرا ریپیٹیشن برقرار رہے ہر ایک کے سامنے، پھر مجھے میرے رائٹس ملنے چاہیے، کسی کے حقوق پایمال ہو، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ در حقیقت ایسا انسان ہوا و حفظ کے بت ساز کارخانے میں داخل ہو جاتا ہے، جو کچھ ہی مدت کے بعد اپنے ہاتھوں سے بت تراشنا شروع کر دیتا ہے، اور اس بت کو دل میں بسا لیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے بنائے بت کی پوجا شروع کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کی عمر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا باطن بت خانہ بن جاتا ہے، اور اس کی تلاش و کوشش کا ثمرہ ہوا پرستی کا بت ہوتا ہے، اور ان کا کام اس بت کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ ایک عارف کے بقول انسانی نفس خود سب سے بڑا بت ہے۔ اس بت کی پوجا کرنے والے لوگ کسی خاندان کی جان کو جان نہیں سمجھتے، کسی کی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کسی کے حق کی رعایت نہیں کرتے، ایک معاشرے کی عزت و ناموس کو پامال کر دیتے ہیں، ہر چیز پر اپنا حق جتاتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کسی بھی طرح کے حق کے قائل نہیں ہیں۔ خداوند عالم نے تمام بندوں کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے نفس اور اس کے بے حساب و کتاب خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ ہوائے نفس کی مخالفت ظاہراً ان کے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اے ایمان لانے والوں عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے گواہ بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی حق کی بات کو بیان کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس کے لیے ہاں مینشن کریں گی ریفرنس کون سی سورہ کا؟ اچھا ریفرنس ادھر، اچھا سورۃ النساء آیا 135، سورۃ النساء، ہاں سورہ نمبر 4 آیا نمبر 135، اس میں ہے کہ اے ایمان لانے والو عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف بھی جاتی ہو، آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہو، لیکن حق ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی، اگر حق ہے تو مجھے کہنا ہے، بجائے کہ وہ دوسرا انسان سفر ہو میری وجہ سے۔ جس کے لیے گواہی دینا ہے وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کے لیے تم سے اولا ہے، لہٰذا تم ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو، عدالت سے کام لو۔ یعنی عدالت کا بہت حکم ہے کہ انسان جو عدل و انصاف سے دنیا میں جو ہے وہ رہے، زندگی گزارے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اس میں ہے اور خواہشات کی اتباع نہ کرو کہ راہ خدا سے منحرف کر دے گا تمہیں، بے شک لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور اس کتاب میں الحمدللہ بہت اچھی کتاب ہے، اگر انسان اس کو شروع سے اس کا مطالعہ کرے تو اس میں ایک خزانہ ہے جسے میں نے مینشن کیا تھا۔
اور بہت مفید کتاب ہے. یہ انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. اچھا ہاں یہ دیکھیں ریپنٹنس دا کریڈل آف مرسی, بیوٹیفل. یہ انگلش میں جی دکھا دیں. ریپنٹنس دا کریڈل آف مرسی, یہ انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. اچھا, اور نیچے تھوڑا سا جی, اور اس کے کیا بتائیں گے کہ کہاں سے کہاں پہ اویلیبل؟ ہاں یہ آپ کو یہ انصارین, ہاں انصارین میں مل سکتی ہے آپ کو. ان کا ای میل ایڈریس بھی ہے یہاں پر, فون نمبر بھی ہے, اور جو لوگ ایران جاتے ہیں زیارات کے لیے وہ وہاں سے بھی لا سکتے ہیں. بالکل بی بی معصوم قم کے حرم کے نزدیک, جو بی بی معصوم قم کے حرم کے نزدیک جو بک سٹول ہے وہاں سے بھی مل سکتی ہے. اور آن لائن آپ کو کیا خیال ہے, آن لائن ٹرائی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ خود لے کر آئی تھی وہاں سے, مگر یہ ایکچولی مجھے گفٹ میں ملی تھی, پھر میں دوسری کاپی وہاں سے لے کر آئی تھی. تو یہ اگر انسان ٹرائی کر لے, ان کے ویب سائٹ میں چلا جائے, انصارین پبلیکیشن کی چلا جائے تو مل سکتی ہے, شاید مل بھی جائے, کیونکہ کافی ان کی بکس امیزون پہ بھی ملتی ہیں, تو اگر وہاں پہ چیک کر لیا جائے تو شاید غالباً وہاں پہ بھی اویلیبل ہو. لیکن یہ توبہ آپ نے ابھی بک کا ریفرنس ہے, یہ پورا ایکچولی توبہ کے اوپر بھی ہے, اور اس میں اخلاقی بیماریاں بھی مینشن ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی بیماریاں اس سے کس طرح دور رہنا ہے, کس طرح توبہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس سے پہلے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جائے. بالکل. اور بڑا اچھا آپ نے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کو جو مینشن کیا, اور اسی کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ حق کے لیے جو بھی انسان حق کے اور انصاف کے لیے کھڑا ہوگا وہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے, اور کسی کو نقصان پہنچانے کے وقت بھی 10 مرتبہ یا سوچے گا. جی, آپ مزید کوئی اور پوائنٹ اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ تو کافی چیزیں اس کتاب میں, رسول خدا کی ارشاد ہے, یہ حدیث رسول خدا کی طرف سے فرماتے ہیں, عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ قیام لیلها وصیام نہارها. رسول فرماتے ہیں 1 گھنٹہ عدالت سے کام لینا, یہی تو ہے نا جو ہم لیک کر رہے ہیں, 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس میں رات بھر کی عبادت کی جائے اور دن میں روزے رکھے جائیں, مگر 1 گھنٹہ ظلم کرنا خدا کے نزدیک 60 سال کے گناہوں سے زیادہ برا ہے. 1 گھنٹہ جو انسان ظلم کرتا ہے 60 سال کے گناہوں کے برابر ہے. جو انسان نہیں سوچتا, ظلم ضروری نہیں کہ انسان ہاتھوں سے کرے, کسی بھی طرح انسان ظلم کرتا ہے, زبان سے, آنکھ سے. بالکل. اور ظالم کا ساتھ دینا بھی ایک طرح سے ظلم ہے. لعن اللہ من قتلتک ولعن اللہ من ظلمتک ولعن اللہ من سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت عبارت ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے جو آپ کے قتل میں شریک ہوئے, جنہوں نے آپ کو قتل کیا, جنہوں نے آپ کو ظلم کیا, اور ان لوگوں پر بھی کہ جو خاموش رہے, سب کچھ جان کر بھی انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا, دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے. کیونکہ تب جب انسان خاموش رہتا ہے تو ظلم میں اضافہ ہوتا ہے, ورنہ اسی وقت ظلم کے جڑوں کو کاٹ سکتے ہیں. اگر شروع میں ہی کاٹ دیا جائے تو کسی کی ہمت نہ ہوگی پھر کسی اور پر ظلم کرنے کی. کیونکہ یہ سب حق تلفی میں آتا ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے نا, جو بھی ظالم ہوگا نا وہ امام کے انصار میں کیسے شامل ہو سکتا ہے. اور ظلم تو سب سے پہلے ہم اپنے نفس پر کرتے ہیں, کیونکہ امام خود آئیں گے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے, ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے. تو مجھے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہیں میں ظلم تو نہیں کرتی اپنے آپ پر. جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمارے لیے پھر کیونکہ امام اگر ظلم کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں تو مجھے اس ظلم کا خاتمہ پہلے اپنے نفس سے کرنا ہے. اپنے نفس میں ظلم کا خاتمہ کروں, پھر اپنے گھر والوں پر ظلم نہ کروں, پھر جو میرے ساتھ ایسوسیشن, کمیونٹی. بالکل. اور ظلم جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کسی کے دل آزاری کرنا بھی ظلم میں آتا ہے. دل آزاری کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی عزت کو گرانا, کسی کے حق مال ہر طرح سے. اور یہ آپ نے بہت بڑا جملہ پڑھا کہ 1 مرتبہ کسی کے دل آزاری کرنا 60 سال کے گناہ کے برابر ہے. تو جو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم
کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں اور اس بات کا ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جاتے ہیں. اگر میں نے کسی کی غیبت بھی کی, اگر مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے اس کو کہوں اور اس سے معافی مانگوں, ہمارے پاس ادر ویز بھی ہیں کہ ہم اس انسان کے لیے دعا کریں, اپنی مغفرت بھی طلب کریں, ایک خاص عمل کریں, اس کا ہدیہ اس انسان کو پیش کریں. اور کبھی جنرلی جب موقع ملتا ہے کہ انسان سفر پہ جاتا ہے کہ مجلس میں, اگر آپ مجلس پر ہیں آپ کو موقع ملتا ہے, جنرلی سب سے معافی بھی مانگ لیں اور کوشش کریں کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں. ہمارا پرابلم ہے کہ ہم آج معافی مانگیں گے, کل سے پھر سے وہی ہمارا کریکٹر ہے. بے شک یہ ہمارا پرابلم ہے. اور یہ جو اس کا جو ہے نا ریزن جو ہے نا, جس شخص کا ظاہر و باطن ایک ہو, اس کے قول و عمل میں مطابقت پائی جاتی ہو, ایسا ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے. یہ سارا ظلم وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. منافق ہے. بالکل. اگر ظاہر و باطن ایک ہو جائے نا, پھر انسان جو ہے وہ حق پر ثابت قدم رہ سکتا ہے اور حق کا ساتھ دے سکتا ہے. بالکل. جی, کوئی اور ایسا پوائنٹ ہو جو آپ مینشن کرنا چاہیں اس کے بعد, تو ورنہ ہم واپس اپنے جو ٹاپک تھا اسی کی طرف. اچھا, رسول خدا کی ایک حدیث میں پھر سے مینشن کروں گی انشاءاللہ. رسول فرماتے ہیں احب ان یرحمنی ربی, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رسول فرماتے میں پسند کرتا ہوں, ایک منٹ اوکے, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. رسول سے کسی نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحمت فرمائے, مجھ پر رحمت نازل کرے, مجھ پر رحم کرے. رسول نے فرمایا ارحم نفسک, رسول نے کہا کہ اپنے نفس پر رحم کرو پہلے. وارحم خلق اللہ, اور پھر اللہ کے مخلوق پر رحم کرو. یرحمک اللہ, پھر جا کے اللہ تجھ پر رحم کرے گا. تم اپنے نفس پر رحم کرو. جس شخص نے آ کے یہ سوال کیا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ پروردگار میرے ساتھ رحمت کا سلوک کرے, مجھ پر رحم کرے, مرسی کے ساتھ پیش آئے. ہم اللہ سے یہی طلب کرتے ہیں, پروردگار ہمارے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا, غضب کے ساتھ پیش نہ آنا. تو رسول آپ کیا کہیں گی نفس پہ کیسے رحم کیا جائے؟ نفس پر انسان اپنے نفس کو بھی ذلیل نہ کرے, اپنے نفس کو بھی عزت دے. اگر گناہ سے دور رہے, اپنے نفس پر رحم کرے, یعنی گناہوں سے دور رہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر رحم نہیں کرتا, وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو پریپیئر کر رہا ہے. اپنے نفس پر رحم کرے, کیونکہ اگر اس کو دنیا اور آخرت میں عزت چاہیے, اللہ کی رحمت چاہیے, تو یہ صرف اوبیڈینس میں ہے. مال کے بغیر, اگر میرے پاس مال نہیں ہے, اگر مال کے بغیر بھی میں ریچنس چاہتی ہوں تو اللہ کی میں فقیر ہوں مگر میں ریچ ہوں کیونکہ میں اللہ کو اوبے کر رہی ہوں. اگر میرے پاس طاقت نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی اگر مجھے عزت چاہیے بغیر کسی سپورٹ کے, تو وہ اللہ کی اوبیڈینس میں ہے. بغیر کسی کے سپورٹ کے میں عزت دار رہ سکتی ہوں دنیا و آخرت میں, اگر میں اللہ کی معصیت کو چھوڑ دوں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا. محترمہ زہرا صاحبہ, آپ نے بہت اچھی طرح سے آج کے ٹاپک کو ماشاءاللہ کور کیا, اور بس امید کرتے ہیں کہ مجھے بھی اور ہم سب لوگ اس پہ عمل کریں اور اپنی اصلاح کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اور ناظرین, بس آج کے ٹاپک کو بھی سم اپ کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک کو سم اپ کریں, میں ایک دو پوائنٹس کلیئر کرنا چاہتی ہوں. کہ ایک تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے feedback@hidayat.tv, ہم چاہیں گے کہ آپ پلیز ہمیں اپنے ای میل کے ذریعے اپنے جو بھی آپ کے ویوز ہیں, سجیشنز ہیں اسی پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور مطلع کریں. اور اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور آج کے پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو شخص بھی کسی کی بھی دل آزاری کرے, یا کسی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے, یا کسی کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچائے, وہ ظالم
شخص ٹھہرایا جاتا ہے، اور ظالم جو ہے اس کا امام کے انصار و مددگاروں میں کہیں ظالم کے لیے جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ امام تو خود، جیسا کہ محترمہ زہرا صاحبہ نے کہا کہ امام تو خود ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے، وہ تو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے آئیں گے، تو وہ کیسے کسی ظالم کو اپنے ساتھ اپنے مددگاروں میں شامل کر سکتے ہیں؟ وہ تو ان لوگوں کو شامل کریں گے جو کہ حق کا ساتھ دے، جن کو حق اور باطل کی پہچان ہے، جن کے پاس، جو کہ آلریڈی حق پہ اپنا ان کا دار و مدار حق پر ہے اور انصاف سے ہر کام میں انصاف اور عدل سے کام لیتے ہیں۔ تو بس ہمارے لیے آج کے حوالے سے لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم بھی ہر موقع پہ، ہر قدم پر حق کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ بس ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں، دعائے معرفت کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔